الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض السماوات ہے، جس نے انسانیت کی تخلیق کی اور انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ منتخب فرمایا، جس کے قبضہ قدرت کے اندر انسان کی تقدیر ہے اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، جس نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، مرتبے اور مقام سے نوازا ہے. پھر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے، جنہوں نے رب تعالیٰ کا کلام نسل انسانی تک پہنچا کر اپنی رسالت اور نبوت کا حق ادا کر دیا ہے. بندوں کو
بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالی کی غلامی کے اندر دیا۔ اللہ رب العزت کی لاکھوں رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ پر کہ جنہوں نے اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ حمد و ثنا کا یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے۔ سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ جمعہ، اس کی 3 آیات بینات تلاوت کی گئیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 فرمان بھی نقل کیے گئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس آیت مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا، خالق کائنات نے اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر 4 جگہوں کے اوپر ارشاد فرمایا ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس نے ایک امی رسول تمہیں میں سے مبعوث فرمایا، جو تمہارے اوپر اپنے رب کی آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ ذات بڑے غلبے والی حکمت والی ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید سراسر ہدایت والی کتاب ہے، اس ذات کی طرف سے جو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے اوپر قدرت بھی رکھتی ہے، اور اس کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ خاص اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیا کرتا ہے۔ اس میں انسانیت کا کوئی کمال نہیں، کسی انسان کو اپنے فضل سے نوازے، اپنی حکمت اور دانائی سے نوازے، یہ اس کا اپنا فضل ہے، اس کا اپنا انتخاب ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیا کرتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ مجھے اس لیے مبعوث فرمایا گیا کہ تاکہ میں تم لوگوں کو تعلیم دے سکوں، معلم بنا کے بھیجا گیا۔ ان آیات بینات اور احادیث مبارکہ کی تطبیق اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا جو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا ایک معلم بنا کر، ایک رسول بنا کر۔ تو گویا انسانیت کو دعوت دی گئی اس پہلی وحی کی طرف، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपकी तख्लीक की, आपको पैदा किया है। गोया दीन इस्लाम इसका पहला हुक्म ही वो रब ताला ने जो दिया है वो पढ़ने का है कि इंसान अपने रब के अहकामात को पढ़कर उसको समझकर अपनी जिंदगी के अंदर जगह दे उसे। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वही से लेकर और खालिक़े कायनात के आखिरी पैगाम तक ये 23 साल जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जहां पर अल्लाह के रसूल ने खालिक़े कायनात का पैगाम लोगों तक न पहुंचाया हो। वो जहालत के अंदर डूबी हुई इंसानियत थी, गुमराही के अंदर लिथड़ी हुई इंसानियत थी, जहां पर एक इंसान अपनी बेटी जो उसके घर के अंदर पैदा हुई है उसे जिंदा दरगोर करके फख्र महसूस किया करता है। वो जहालत और अंधेरे के ऊपर डूबी हुई वो माइशत, वो माशरत, उसको अल्लाह के रसूल ने कैसे सीधे डगर के ऊपर चला के दिखा दिया है। वो जहां पर दूसरों के माल के ऊपर गासिब बनकर बैठ जाने को इंसान फख्र समझा करते थे, उन्हें ऐसी तालीम दी गई कि वो लोग अब दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी पर तरजीह दिया करते हैं। जहां पर लोग धोखे और फराड को अपनी जहानत समझा करते थे, उनकी ऐसी तरबियत की गई, ऐसा इखलाक सिखाया गया कि अब ये अपना माल भी दूसरे लोगों के ऊपर कुर्बान करके इस बात को अपने पल्ले से बांध लेके कि खालिक़े कायनात की रजा इस चीज के अंदर है कि मैंने अपना माल वो दूसरे इंसानों के ऊपर खर्च करना है। फिर खालिक़े कायनात का ये पैगाम न सिर्फ मक्का की गलियों के अंदर, मदीना के बाजारों के अंदर, औकात की मंडियों के अंदर, बल्कि पूरे के पूरे अरब के ऊपर फैल के रहा है। ऐसे ऐसे गोहरे नायाब तलाश किए गए कि जो इस दीन को समझते हैं, इन दीन की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, जिस इंसान के सामने दावत रखी जाती है उसे समझने का मौका दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के ऊपर है, हजरत अबू बकर साथ है, गुजर रहे हैं एक जगह से, देखते हैं कि एक नौजवान है बकरियां चरा रहा है। अबू बकर से कहते हैं कि जाइए, प्यास लगी है, दूध की तलब है, इस लड़के से इजाजत तलब कीजिए कि हम दूध दे दें। दूध मांगा जाता है, वो लड़का कह रहा है कि मैं दूध नहीं दूंगा। भाई पैसे ले लो, दिरहम और दिनार ले लो और दूध दे दो हमें। वो लड़का कह रहा है कि मैं दूध नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं तो एक नौकर हूं, ये बकरियां मेरी मलकियत नहीं है बल्कि मेरे मालिक की हैं, और अगर मैंने मालिक की इजाजत के बगैर आपको दूध दे दिया तो गोया मैंने मालिक के इस माल के अंदर खयानत की है, दूध मैं दे नहीं सकता। भाई कोई ऐसी बकरी लाओ जो दूध ना देने के काबिल हो। ऐसी कोई बकरी है? जी ऐसी बकरी मेरे पास है। वो बकरी पेश की जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, बकरी के थनों पर हाथ फेरते हैं और दूध की नहरें जारी हो जाती हैं। ये मोजज़ाते रसूल के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दूध नोश फरमाते हैं, अबू बकर भी पीते हैं
اور اس لڑکوں کو بھی دیا جاتا ہے کہ آپ بھی دودھ پیجیے۔ جب یہ سارا کام دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو صاحب علم انسان ہے، مجھے بھی علم سکھائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس علم پہلے سے موجود ہے، میرے پاس کون سا ایسا علم ہے؟ بھئی جب آپ نے بغیر مالک کی اجازت کے ہمیں بکریاں نہیں دیں تو یہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اگر میں نے کوئی کام کیا تو گویا میں نے مالک کی مال کے اندر خیانت کی ہے۔ علم آپ کے پاس موجود ہے۔ اور پھر یہی انسان ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ نوجوان کون ہے جس کو تاریخ کے اندر عبداللہ بن مسعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اور عبداللہ بن مسعود جو ہے بڑی چھوٹے سے قد کاٹ کے ہیں، بڑی پتلی ٹانگوں والے ہیں، بڑی پتلے ٹانگیں ہیں ان کی۔ صحابہ کرام دوڑ لگانے لگتے ہیں، کیا یہ دوڑ لگاتے ہیں؟ اور عبداللہ بن مسعود اپنے تہمد اٹھاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ان کی، باریک سی پنڈلی ہیں، صحابہ ہنسنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو دیکھا فرمایا کہ تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود کی نیکیوں کو رکھا جائے گا، اور عبداللہ بن مسعود کی نیکی کو پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا اور احد پہاڑ کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ گوہرے نایاب تلاش کیے گئے جن کے اوپر محنت کی گئی ہے، اور پھر اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنی وضع قطع ان صحابہ کی وضع کے مطابق بنا لیتے ہیں، جو ان سے معاملات کرتے ہیں اور معاملات کرنے کے بعد مطمئن ہو جایا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ کسی معاملے کے اندر نہ ہم سے جھوٹ بولنے والے ہیں، نہ دھوکہ اور فراڈ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ تربیت یافتہ جماعت ہے جو کسی بھی جگہ جاتی ہے تو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ کیسی تربیت ان کی جا رہی ہے کہ دور خلافت آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ چڑیا وہ چہچہا رہی ہے، کبھی ایک درخت پر بیٹھتی ہے کبھی دوسرے درخت پر بیٹھتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمت ترین ہو تم، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب نہیں ہونے والا، حساب میں ابو بکر کا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں کے اوپر خلافت کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ کیا وہ نماز نہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج ادا نہ کرتے تھے؟ کیا رمضان کے روزے ان کے لیے کافی نہ تھے؟ کیا وہ عشرہ مبشرہ صحابہ، جو 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے اس زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی ہے کہ کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھیے فلاں جا رہا ہے، ابو بکر جا رہے ہیں جنتی، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ عمر کو دیکھے، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ عثمان کو دیکھے، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے۔ وہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ نے کیا اس کے بعد کوئی نیکی کے کام نہیں کیے، میدان جہاد کے اندر شرکت نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہونے کے باوجود بھی بڑھ چڑھ کر رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے دربار کے اندر کھڑا کیا جاؤں تو مجھ سے حساب لیا جائے اور میرے حساب جو ہے وہ میرے نامہ اعمال کے موافق نہ آ سکے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں تمہارا حساب کیسے ہوگا؟ حساب تو میرا ہونا ہے کہ اگر ایک ناہموار رستے سے ایک بار بردار خچر یا گدھا گر گیا نا، وہ سامان اٹھا کے بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، رستہ ہموار نہیں ہے، ناہمواری کی وجہ سے وہ خچر یا گدھا نیچے گر گیا تو عمر کو اس خچر کا بھی حساب دینا ہوگا۔ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔
یہ حکمران ہوا کرتے تھے، یہ لیڈر ہوا کرتے تھے، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو کبھی اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا، کس طریقے سے اسلام لانے سے پہلے مخالفت رسول کے اندر آگے بڑھے ہوئے، اور جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازوں کو بند کر کے رب کی کبریائی نہیں کیا کرتے، بلکہ آج اسلام میں نے قبول کیا ہے، آئیے دروازے کھولیے اور بیت اللہ کے اندر جا کر، حرم کے اندر کھڑے ہو کر میرے ساتھ عبادت کیجیے۔ اور عمر کی قیادت کے اندر اللہ کے رسول بھی اور اس وقت تک ایمان لانے والے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، حرم کعبہ کے اندر پہنچ کر اعلان کر رہے ہیں، مشرکین مکہ، سرداران قریش، جو بھی انسان اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیگمات کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھے، میرا مقابلہ کرے، اس لیے کہ آج خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جری اور بہادر لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام کے اوپر قربان کی ہے، جن کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسے آگے بڑھنا ہے دین کے معاملات کے اندر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ معاذ کام ہے یہ کیا کرو، جب بھی فرض نماز سے فارغ ہو تو پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کس طریقے سے حکمت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی انسان آ جاتا ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، میں کیا کروں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے، آپ فرمانے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اللہ کے رسول میرے لیے کوئی حکم ہو، آپ فرماتے ہیں نفلی روزے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں والدین کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کے رسول میری والدہ دنیا میں حیات نہیں ہے تو فرماتے ہیں اپنے خالہ کے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا کرو۔ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ شناسائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کی تربیت کی جا رہی ہے ان کی ذہنی استطاعت کتنی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے معاملات کیسے آگے بڑھانے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ شب و روز کی محنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جو آیات مبارکہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک رسول جو تمہیں میں سے اٹھا ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول اور نبی منتخب فرمایا ہے، اسے تمہارا مصیبت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری وہ نجات کا بڑا حریص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا، بڑا نرم دل، بڑا خوشگوار ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ معاملات کی اصلاح کیسے ہے، عبادات کی اصلاح کیسے ہے، اپنے معاملات ایک کے دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا کیسا چاہیے، اور جب دنیا کے اندر موجود نہ رہوں تو پھر تمہارے دل کے اندر رب تعالیٰ کا ڈر ضرور ہونا چاہیے۔ اسے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ تمہارے دل کے اندر ہوا کرتا ہے، وہ پرہیزگاری، وہ رب کے احکامات کو دنیا کے اندر نافذ کرنا، اس کے لیے بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد اسی طریقے سے ہے کہ انسان دین کے غلبے کی کوشش کرے، ہر انسان آگے بڑھ کر دین کو نافذ کرنے کی جستجو کے اندر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ کا یہ دین باقی تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین
وہی ذات ہے جس نے تم میں ایک امی انسان کو اٹھایا ہے، اپنا رسول منتخب فرمایا ہے جو تم پر رب تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور پاکیزگی بھی ایسی کہ اب گناہوں سے یہ لترا ہوا انسان ایسے گناہ چھوڑ کر رب تعالیٰ کی رحمت کے اندر آ چکا ہے، جس نے جہالت کی زندگی کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی گناہوں کے قریب نہیں جانا میں۔ انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے رب تعالیٰ کی رحمت نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال کے اندر کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ اب صرف زبانی نہیں ہے کہ انسان کہتا پھرے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ کلمے کے تقاضے صرف عبادات کے ذریعے نہیں ہیں، وہ کلمے کے تقاضے نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے اندر نہیں ہے، بلکہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے معاملات اس دنیاوی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ تم نے یہ سمجھا اگر کہ رب کی رحمت محض چند عبادات کو ادا کرنے سے مل رہی ہے، رب تعالیٰ کی جنت انسانوں کو ایسے نہیں مل جایا کرتی، بلکہ اس کے لیے انسان نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کے اوپر قربان کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خالق کائنات یہی تو ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کی جماعت ہے، جیسا کہ وہ نفوس مقدسہ ہیں جو ایمان لے کے آئے، ایسے ایمان تم لاؤ گے فقد اہتدوا، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ اور ان کا ایمان کیا ہے کہ اب جو کچھ اسلام سے پہلے تھا اس کو میں نے ترک کر دیا ہے، اب اسلام قبول کیا، اب یہ زندگی میری زندگی نہیں رہی، یہ رب تعالیٰ کی زندگی ہے، یہ مال میرا مال نہیں رہا بلکہ یہ رب تعالیٰ کا مال بن چکا ہے۔ یہ جان جو اس نے میرے جسم کے اندر ڈالی ہے، یہ جان اگر 100 مرتبہ بھی پیش کرنی پڑے تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تربیت میری اس طریقے سے کی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اقتداء کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، ان کا ادب و احترام کیا ہے، ان کے ساتھ میدان جہاد کے اندر شرکت کی ہے، اور آگے بڑھ بڑھ کر کفار کا گلے کاٹے ہیں۔ اور کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ذاتی عداوتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر کسی کو کوئی ذاتی عداوت آ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرت علی کا بڑا مشہور واقعہ کہ آپ نے دشمن کو گرایا اور قریب تھا کہ آپ تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے، اس نے تھوک پھینکی حضرت علی کی طرف اور آپ نے اٹھایا اسے اور کہا جاؤ میں نے تمہاری جان بخش دی ہے۔ علی کیسے آپ نے کی ہے؟ آپ تو مجھے مارنے والے تھے اور میں نے یہ حرکت کی اور آپ نے مجھے بخش دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے تھوک پھینکنے سے پہلے، تمہاری یہ حرکت کرنے سے پہلے میں کفر اور اسلام کی جنگ لڑ رہا تھا، تم کافر تھے، میں مسلمان تھا، اور اسلام حکم دے رہا ہے کہ نافذ کرو مجھے، میں اسلام کے غلبے کے لیے تیرے گردن اتارنے والا تھا، لیکن جانے جب تو نے یہ حرکت کی اب کفر اسلام کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہ ذاتی لڑائی بن چکی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہماری تربیت ایسے نہیں کی کہ ہم ذاتی لڑائیں ذاتی عداوتیں رکھیں، بلکہ اسلام کی سربلندی یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اسے اسلام کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور اللہ کے رسول کے دلائے ہوئے نظام کو، دین کو چیلنج کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو۔ لہذا ذاتی عداوت نہیں ہے، میں نے بخش دیا تمہارا یہ قصور۔ وہ کہتا ہے علی مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جائیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام نے لوگوں کے دلوں سے قدورتوں کو، عداوتوں کو ختم کر کے وہاں پہ محبت کا ایسا بیج بویا ہے جو تناور درخت بن کر آج اور قیامت کی صبح تک لوگوں کو پھل دے رہا ہے۔
खालिक कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला में इस दीन के गलबे के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।